بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آپ سب کو فہم قربانی کورس میں خوش آمدید۔ میں شاد محمد عرض کر رہا ہوں۔ یہ مختصر سا 3 روزہ کورس ہے۔ بنیادی طور پر اس میں قربانی کے مسائل ہی کو ڈسکس کرنا مقصود ہے اصلاً۔ تو اس کورس کو 3 حصوں میں یا 3 دنوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے۔ اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ شرکاء ایسے ہیں شاید ان کو مکمل طریقہ نہیں آتا زوم کا، تو اس لیے ان کے پاس آواز کا مسئلہ ہوگا۔ ابھی بھی مجھے کچھ لگ رہے ہیں، کچھ 2-3 ایسے ہیں کہ جن کا ساؤنڈ جو ہے وہ آن نہیں ہے۔ تو آپ میں سے جو جس گروپ کے اندر شامل ہے، میل گروپ میں ہے یا فیمیل گروپ میں، تو وہاں ان کو صرف یہ میسج کر دے کہ جو فہم قربانی کورس میں شریک ہے وہ اپنا سیٹنگ میں جا کر ساؤنڈ جو ہے وہ آن کر لے، ورنہ ان کے پاس آواز نہیں جائے گی۔ تو کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ساؤنڈ جو ہے وہ آن نہیں کی، اس لیے ان کے پاس آواز نہیں جائے گی۔ باقی تو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو وہاں گروپ میں میسج کر دیں آپ میں سے کوئی ایک، جس گروپ میں بھی ہے، کہ سیٹنگ میں جا کر وہاں آسان ہے، سیٹنگ میں جا کر وہاں جو ہے اپنی آواز یا ساؤنڈ جو ہے اس کو آن کر لیں۔ چلے بسم اللہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے جو بنیادی طور پر ہمارے ٹاپک یا موضوعات ہیں وہ 3 ہیں، جیسے اسکرین میں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ ایک ہے فلسفہ قربانی اور فضیلت قربانی، یہ تقریباً ہر مسلمان کو اس کا علم ہے، یہ ایک مختصر سا پوائنٹ ہے۔ دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے نصاب اور شرائط قربانی، یعنی مطلب سمجھ لیجئے کہ ایسا کون سا شخص ہے جس پر قربانی واجب ہوگی، اس سوال کا جواب۔ تو کیا شرائط اس میں پائی جانی ضروری ہے، اور نصاب قربانی کا نصاب کیا ہے۔ نمبر 3، قربانی کے جانور سے متعلق مسائل۔ آج ہم صرف یہ 3 موضوعات کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے ذرا، یہ ہے 3 پوائنٹ، فلسفہ اور فضیلت قربانی۔ اس کے تحت 2 چیزیں ہیں، ایک ہے قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اور دوسرا ہے قربانی کی فضیلت اور نہ کرنے پر اس کی وعید کیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے شرائط اور نصاب قربانی، کیا قربانی کس پر واجب ہے، اس کی شرائط اور نصاب کیا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ جانور سے متعلق، تو اس کو میں نے 6 پوائنٹ میں اس کو جمع کیا ہے، اگر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے، اگر کوئی بات رہ گئی نا ان میں سے تو اس کو کل والے سبق کے ساتھ لے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ اس کو نمبر وار شروع سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ فلسفہ قربانی، کہ قربانی کا بنیادی فلسفہ کیا ہے۔ ایک منٹ، اچھا دیکھیے، فلسفہ قربانی میں 1-2 نقطے آپ ذہن میں رکھیے کہ جب حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، تو انہوں نے پلٹ کر اللہ رب العزت سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ جس بیٹے کو میں اتنی امنگوں اور مرادوں سے میں نے حاصل کیا ہے، آخر میں اس کو کیوں ذبح کروں، میرا بیٹا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کا قصور کیا ہے، میں اس کو کیوں ذبح کروں، سوال تک نہیں کیا۔ اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا تو اللہ کے حکم کے آگے پوچھا تک نہیں، کیونکہ اللہ کے حکم کے آگے پھر حکمت تلاش کرنا، پھر یہ پوچھنا کہ یہ کیوں حکم ہوا، اور اس کا نقصان ہوگا، اس سے تکلیف ہوگی، مجھے تکلیف ہوگی، بیٹے کو تکلیف ہوگی، نہیں، ایسی باتوں کو نہیں چھڑا۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم جب آیا تو بس حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اور
جب اپنے بیٹے کو یہ کہہ دیا، سورۃ الصافات میں آتا ہے نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ میں نے خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے بھی پلٹ کر نہیں پوچھا کہ مجھے کیوں ذبح کیا جا رہا ہے، مجھ پر یہ ظلم کیوں، میرا کیا قصور، کچھ بھی نہیں پوچھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھا۔ تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ آپ کو جو حکم دیا ہے وہ آپ پورا کر لیجئے۔ تو اس سے ایک بنیادی پوائنٹ کیا نکلتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو حکم دے گا ہم اس کے اندر جو ہے یہ سوالات نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں کیا۔ اپنے سمجھنے کے لیے وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرنا کہ نہیں میں تو اس کو قبول نہیں کرتا، یہ تو اس میں زیادتی ہے، مجھ پر ظلم ہے، یہ ایسا کیا ہو سکتا، کیوں اللہ تعالیٰ نے حکم کیا، ایسے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا تو بس کر دیا، بنیادی طور پر یہ بات ہے۔ اور اب یہ آج کل اگر یہ ذہن میں کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جانور کا کیا قصور ہے، بھئی اللہ نے حکم کر دیا، اس کی حکمت ہے، اس کا جو وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم، بس ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے اس کی بجاوری کرنی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک بنیادی پوائنٹ ذہن میں یہ رکھیے۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ، بلکہ اسی سے یہی پوائنٹ، بس یہی ایک بنیادی پوائنٹ آپ ذہن میں رکھ لیں تو کافی ہو جائے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو عقلی وجہ ہوگی یا اس کی جو حکمت ہوگی وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، بس اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ فقہ کے اندر اور علم کلام کے اندر آپ نے یہ پوائنٹ دیکھا ہوگا کہ علماء لکھتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکمت وہ ہمیں سمجھ آنا ضروری نہیں ہے، اور کچھ حکمتیں جو علماء بیان کرتے ہیں ممکن ہے کہ اس کے علاوہ بھی حکمتیں موجود ہو۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ عبادات یا اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہے وہ توقیفی ہے، یعنی آپ نہیں سمجھ لیجئے، توقیفی کا مطلب یہ ہوگا کہ بھئی اس کی کوئی حکمت یا اس کی کوئی علت سمجھ آئے یا نہ آئے اس کو کرنا ضروری ہے۔ یہ کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ صبح کی نماز 4 رکعت ہی کیوں ہے، 2 فرض اور 2 سنت، ظہر کی نماز 10 ہی کیوں ہے، 2 کیوں نہیں ہے، 20 کیوں نہیں ہے، 5 کیوں نہیں ہے، نہیں کیوں نہیں ہے، یہ سوالات نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم توقیفی ہے، حکم کر دیا تو بس کافی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ قربانی کی فضیلت اور قربانی نہ کرنے پر وعید۔ تو دیکھیے آپ کے سامنے احادیث ہوں گی، 1-2 احادیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اسی سے اس کی فضیلت اور نہ کرنے پر وعید حاصل معلوم ہو جائے گی۔ ترمذی کے اندر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 10 ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ایسا کوئی نیک عمل نہیں ہے جو قربانی سے بڑھ کر محبوب ہو اللہ تعالیٰ کو۔ یہ اپنی اپنی آوازیں بند کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، تو کیا حدیث ہے؟ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کے خون بہانے سے بڑھ کر کوئی اور محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی نہیں۔ اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے نا کہ قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، مطلب یعنی یہ چیزیں باعث اجر و ثواب ہوں گی اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے۔ اور اسی طرح جو ہے ایک اور حدیث یہ بھی ہے نا کہ صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے یہ سوال کیا، شاید یہ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں، کہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی، یعنی قربانی کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ اور نہ کرنے پر وعید بھی حضرت مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ نے آپ علیہ السلام کی حدیث نقل کی کہ جس شخص میں قربانی کی طاقت ہو، وسعت ہو، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو فلا یقربن مصلانا، اس طرح کے الفاظ ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو دیکھیے عبادت سے کسی کو منع کرنا، مسجد سے، عیدگاہ سے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اتنی سخت وعید اور اتنی سخت ایک قسم کی، یعنی سمجھ لیجیے ایک قسم کی سزا، یہ جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی سخت وعید ہے اس پر۔ اسی وعید کی بنیاد پر فقہائے حنفیہ نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ دیگر ائمہ کے ہاں یہ سنت مؤکدہ ہے قربانی کرنا، لیکن فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ اتنی سخت وعید ہے، یہ صرف سنت پر نہیں آ سکتی، یہ واجب پر ہی آ سکتی ہے، لہٰذا یہ واجب ہے۔ تو اس سے آپ کے سامنے یہ اختلاف کے پیچھے تو ہم نہیں جائیں گے کہ یہ دلائل کیا ہے، لیکن فقہائے حنفیہ نے اسی دلیل کی بنیاد پر کہا ہے کہ اتنی سخت وعید واجب پر ہو سکتی ہے، لہذا قربانی واجب ہے،
اور دیگر ائمہ وہ کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے. اچھا یہ تو پہلا پوائنٹ تقریباً ہو گیا، اس میں اتنی تفصیل نہیں ہے. اصل پوائنٹ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ شرائط اور نصاب کی طرف، کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے، یعنی کس ایسی کون سی شرائط ہے کہ جو کسی شخص کے اندر وہ شرائط پائی جائے گی تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی. یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا تو یہاں دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں، بہت ضروری ہے. ایک قربانی کی شرائط اور دوسرا قربانی کا نصاب. قربانی کی شرائط 5 ہے. مسلمان ہونا، کافر پر قربانی نہیں ہے. نمبر 2 عقل مند ہونا، پاگل اور مجنون پر قربانی نہیں ہے. نمبر 3 مقیم ہونا، مسافر پر قربانی نہیں ہے. ایک شخص مسافر ہے 15 دن سے کم، جو اگر 15 دن سے زیادہ تو مقیم ہو جائے گا، تو 15 دن سے کم اگر شرعی مسافت پر وہ مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، خواہ اس کے پاس جتنا بھی مال موجود ہو. بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی نہیں ہے، خواہ جتنا بھی مال ہو اس پر. اور نمبر 5 صاحب نصاب ہونا، جس شخص کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہوگا اس پر قربانی واجب نہیں ہے. تو اسی پوائنٹ کو ہم آگے ابھی مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ نصاب کیا چیز ہے یا نصاب کتنا ہے. اب آتے ہیں نصاب کی وضاحت کی طرف. نصاب کی وضاحت سمجھیے. قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں داخل ہے. وہ 5 چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز یا ان سب کا مجموعہ کچھ کسی کے پاس ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، جو کہ آج کل تقریباً 50 یا 52,000 روپے بنتے ہیں. چاندی کو دیکھ لیجئے، ایک تولہ کتنا ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر وہ ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہے. عمومی فتویٰ یہ ہے، ایک اور پوائنٹ میں بتاؤں گا اضافی، تو عمومی فتویٰ علماء کی یہی ہے. دیکھیے وہ 5 چیزیں یہ ہے. ابھی کوئی سوال نہ کرے چا نصاب سے متعلق، میں جب یہ بات مکمل کروں کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پھر کریے. وہ 5 چیزیں یہ ہے. سونا، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو وہ 7.5 تولہ کے بقدر ہوگا تو تب اس پر قربانی واجب ہے. نمبر 2 چاندی، اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہوگی تو تب اس پر قربانی واجب. نمبر 3 نقد رقم، وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر. نمبر 4 مال تجارت، وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر. مال تجارت کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جسے آپ نے آگے فروخت کرنے کی نیت سے خریدی ہو، جیسے دکانداروں کا مال ہوتا ہے، میڈیکل سٹور میں جو دوائیاں ہوتی ہے، جو بھی ہے. اور نمبر 5 ضرورت سے زیادہ سامان. ضرورت سے زیادہ سامان کا کیا مطلب ہے کہ ایسی چیزیں جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے اور گھر کے اندر فضول پڑی ہوئی ہے. ضرورت سے زیادہ سامان، ایسی چیزیں جو گھر کے اندر فضول پڑی ہوئی ہے اور استعمال میں نہیں آتی. تو دیکھیے ان کے الگ الگ نصاب میں نے بتا دیا. صرف سونا ہے باقی 4 چیزیں نہیں ہے تو پھر 7.5 تولہ سونا. صرف چاندی ہے باقی چیزیں نہیں ہے تو 52.5 تولہ چاندی. اسی طرح صرف نقد رقم، صرف مال تجارت، صرف ضرورت سے زیادہ سامان، اس میں بھی 52.5 تولہ چاندی. لیکن اگر کچھ ہے، مثلا 1 تولہ سونا ہے اور کچھ نقدی بھی موجود ہے، کچھ مال تجارت ہے، یا صرف تھوڑا سا سونا ہے صرف تھوڑی سی چاندی، یا صرف 1-2 تولے سونا ہے اور مثلا کچھ نقدی، مطلب کچھ ہے ان 5 میں سے 2 چیزیں ہیں یا 3 چیزیں ہیں، مکس ہے کچھ. تو ایسی صورت میں سب کے مجموعے کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو دیکھا جائے گا کہ اگر ان کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو پھر قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں. اچھا ذرا ضرورت سے زائد سامان کی میں مزید تھوڑی سی وضاحت کر دوں، پھر میں آپ کو نصاب سے متعلق ایک اور اہم نقطہ بتاتا ہوں. ضرورت سے زائد سامان میں نا 2 بنیادی چیزیں ہیں. ایک یعنی وہ چیز، یعنی جو انسان کے لیے انسان نے اگر ضرورت کے لیے جو گھر میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوگی وہ ضرورت میں داخل ہے، وہ ضرورت سے زیادہ نہیں ہے، خواہ جتنا بھی زیادہ ہو. آٹا ہے، دالیں ہیں، گھی ہے، جو بھی ہے، جتنے بھی زیادہ رکھا ہے استعمال کے لیے وہ ضرورت میں داخل ہے. نمبر 2 اس طرح وہ چیزیں جو انسان سال بھر میں 1-2 بار استعمال کرتا ہے وہ بھی ضرورت میں داخل ہے. مثلا کپڑے ہیں، سردیوں کے کپڑے الگ ہے، گرمیوں کے کپڑے الگ ہے. فریج ہے، فریزر ہے، واشنگ مشین ہے، موٹر ہے یا موٹر کار ہے یا موٹر سائیکل ہے، موبائل ہے، لیپ ٹاپ استعمال کا ہے. جو بھی چیز آپ استعمال کرتے ہو سال میں 1 یا 2 بار تو بس وہ بھی ضرورت میں داخل ہے، وہ ضرورت سے زیادہ نہیں. ہاں البتہ
وہ چیزیں جو گھر کے اندر مثلا انسلے ہوئے کپڑے ہیں جو بالکل استعمال میں نہیں آتے، یا گھر میں ایسے برتن رکھے ہوئے جو سال میں ایک بار بھی استعمال نہیں ہوتے، تو وہ ضرورت سے زیادہ ہے، ان کو آپ قربانی کے نصاب میں شمار کریں گے۔ یہ عمومی فتویٰ تھا نصاب کا قربانی کا، کہ بھئی اگر کسی کے پاس ان 5 چیزوں میں سے، 5 چیزیں کون سی ہے؟ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زیادہ سامان، ان 5 میں سے 1 2 3 چیزیں مکس ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں غور کریں گے تو بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں۔ پھر کون کون سی مشکلات پیش آتی ہے؟ مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک عورت ہے، اس کی شادی ہوئی، مثال کے طور پر اس کو والدین کی طرف سے 1 تولہ سونا بنا کر دیا گیا ہے، غریب لوگ ہیں، اور ادھر اس کے پاس 500 روپے ہے جیب میں، تو کیا خیال ہے؟ اس کے اوپر تو قربانی واجب ہو جانی چاہیے۔ 1 تولہ سونا آج کل لاکھ روپے تک بن رہا ہے، اور ادھر 500 روپے، تو یہ دونوں ہم نے ملا دیے، نقدی اور سونا ہم نے جب ملا دیے تو 52.5 تولہ چاندی سے تو بڑھ رہا ہے، وہ 1 لاکھ سے بن رہا ہے، اور اس عورت کے لیے آپ قربانی واجب کرو گے، شوہر بھی بیچارہ غریب ہے، تو آج کل کم از کم 10-15 ہزار میں حصہ بن رہا ہے، تو کہاں سے لائے گی وہ؟ اور ہر سال آپ اس پہ واجب کریں، بڑی مشکلات ہے اس میں۔ تو ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے کچھ علماء نے تحقیق کی ہے اور انہوں نے کچھ گنجائشیں نکالی ہے۔ ذرا ان گنجائشوں کو دیکھیے کہ کیسی گنجائش ہے۔ تو سب سے پہلے پوائنٹ تو آپ یہ دھیان رکھیے کہ یہ جو نصاب ہے نا قربانی کا، یہ کوئی منسوس نہیں ہے۔ جس طرح زکوٰۃ کا نصاب احادیث کے اندر باقاعدہ وضاحت کے ساتھ آیا ہے، تو قربانی کا نصاب اس طرح وضاحت کے ساتھ نہیں آیا ہے۔ قربانی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن یعنی حدیث کے اندر، قرآن میں نہیں حدیث کے اندر، وہ ہے لفظ سیاتن۔ وہ کون سا لفظ ہے؟ لفظ سیاتن، کہ بھئی من وجد سیاتن فلم یضحی، اس طرح کے الفاظ ہے کہ جس نے سعت وسعت پائی، جس نے قدرت جس کو حاصل ہوئی اور اس نے قربانی نہیں کی، تو اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اب وہ قدرت، وہ استطاعت، وہ وسعت کیا چیز ہے، وہ وضاحت نہیں ہے قرآن و حدیث میں اس کی۔ تو پھر فقہاء نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر اس کی وضاحتیں کی۔ تو جن فقہاء نے یہ کہا کہ بھئی جس طرح صدقہ فطر یا جو ہے زکوٰۃ وغیرہ کا نصاب ہے، وہی نصاب جو ہے وہ قربانی کا بھی ہے، یہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا وغیرہ وغیرہ۔ تو فقہاء نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر یہ نصاب لیا۔ آواز بند کیجیے نا، کیا مسئلہ ہے؟ سوالات کرنے ہو تو آخر میں کیجیے گا، آپ کو میں نے بتا دیا ایک مرتبہ کہ آخر میں آپ کو ٹائم دیا جائے گا، تو پھر اپنی آڈیو آن نہ کرے۔ شاہد صاحب آپ اپنی آڈیو بند کر لیجیے۔ تو یہ میں نے ایک پوائنٹ آپ کے ذہن میں آیا کہ قربانی کا نصاب کوئی حدیث میں کوئی قرآن میں اس کی وضاحت موجود نہیں، یہ فقہاء نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر نکالا ہے۔ سمجھ آیا؟ تو اس اجتہاد میں انہوں نے کچھ فقہاء نے کیا نکالا؟ صدقہ فطر اور زکوٰۃ وغیرہ کی طرح قربانی کا نصاب بھی وہی طے کیا۔ لیکن جب آج کل کچھ علماء نے جب مزید اس کی تحقیق کی تو انہوں نے کہا بھائی گنجائش نکل سکتی ہے۔ وہ اس طور پر، اس پہ میں نے ایک مضمون لکھا ہے، ایک آرٹیکل لکھا ہے قربانی کے نصاب پر، وہ میں انشاءاللہ گروپ کے اندر دے دوں گا، آپ اس کا مطالعہ تفصیل سے کیجئے گا۔ لیکن وہ وضاحت اس کی یہ ہے کہ خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے قربانی اور زکوٰۃ میں مسائل میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کا شریعت کا بنیادی مقصد ہوتا ہے غریب کو مالدار کرنا، کسی غریب شخص کو مطلب آپ زکوٰۃ دیں گے تاکہ اس کو کچھ نہ کچھ مطلب فائدہ ہو جائے، انفع للفقراء جس کو کہتے ہیں۔ لیکن قربانی میں تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے، قربانی کا سارا گوشت آپ خود کھا سکتے ہیں، اس میں غریب کو مالدار کرنا یا غریب کو محتاجی کو دور کرنا اصل مقصد ہے ہی نہیں۔ وہاں اصل مقصد ہے اراقۃ الدم، خون بہانا۔ تو وہاں آپ زکوٰۃ پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے یا صدقہ فطر پر آپ اس کو قیاس نہیں کر سکتے، تو اس لیے وہی نصاب یہاں پر طے کرنا کوئی ضروری نہیں۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ کے اندر کوئی اتنی مشکل نہیں پیش آ سکتی، کیونکہ وہاں 100 روپے میں 2.5 روپے ہے، لاکھ روپے میں 2.5 ہزار ہے، تو اتنا مشکل پیش نہیں آتا۔ یہاں مشکل پیش آ رہی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی دی، ایک عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے، کچھ پیسے ہیں، اگر آپ اس پر قربانی واجب کریں گے تو صرف 2.5 ہزار سے کام نہیں چلے گا زکوٰۃ کی طرح، یہاں اس کو پورا قربانی کرنی پڑے گی اور اس سے اس کو مشکل پیش آ سکتی ہے۔ تو ان ضرورت کو دیکھتے ہوئے اب میں آپ کو جو خلاصہ بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے تو اس کو قربانی کر لینی چاہیے، اسے نصاب کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ یعنی یہ میں آپ کو آخری میں ابھی پوائنٹ بتا رہا ہوں، یہ لاسٹ نصاب سے متعلق سب سے پہلی بات کیا ہے، ہر آدمی اپنی حالت خود دیکھے۔ جب بھی آپ سے کوئی مسئلہ
پوچھے تو آپ بھی ان کو بتائیں کہ بھئی آپ اپنی حالت کو دیکھیے. اگر آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ قربانی کر کے قربانی کے بعد عید کے دنوں کے بعد آپ کو مشکل پیش نہیں آ سکتی گھریلو ضروریات میں، تو آپ پر قربانی واجب ہے. آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی حالت کو دیکھیں کہ اگر آپ قربانی کریں گے 10,000 یا 15,000 میں حصہ لیں گے تو عید کے بعد آپ کو گھریلو ضروریات میں مشکل پیش نہیں آئے گی. کنجوسی کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ خود اپنی حالت میں دیکھیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ پر قربانی واجب ہے. نمبر 2، اسی طرح آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ بھئی ایک عورت ہے اس کے پاس 4-5 تولے سونا ہے اور 10-15 ہزار روپے، کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ تو آپ پھر اس پر یہ فتویٰ نہ دے کہ بھئی 7.5 تولے سونا جو ہے اس کا نصاب ہے. یہاں اس پر قربانی واجب کرنی چاہیے، کیونکہ 5-6 تولہ سونا کوئی کم چیز نہیں ہے. تو اس پر قربانی کر لینی، اس پر واجب ہو جانی چاہیے. اس کو کہنا چاہیے کہ قرض لے لو، کچھ نہ کچھ سونا بیچ دو، لیکن سونا زیادہ ہے. نمبر 3، لیکن اگر کسی اور کے پاس اتنی سخت ضرورت ہے اور اس کو پتہ چل رہا ہے، آپ کو مثلا اس نے پوچھا کہ میرے پاس 2-3 تولے سونا ہے، میں اسے بیچ نہیں سکتی، مجھے گھریلو ضروریات ہے سخت، اور پیسے جو ہے میرے پاس 500-600 روپے ہے، تو کیا کیا جانا چاہیے؟ تو آپ اس کی حالت کو دیکھیے. اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ بھئی اس کو مشکل پیش آ رہی ہے، لہٰذا ایسی صورتحال میں اس پر قربانی واجب نہ کرے آپ. تو یہ خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو ہر انسان کو اپنی حالت کو دیکھنا چاہیے. اگر اس کو عید کے بعد سخت مجبوری اور گھریلو ضروریات میں مشکل پیش نہیں آئے گی تو ٹھیک ہے، اس کو قربانی اس پر واجب ہے، ورنہ نہیں. اور وہ مضمون میں انشاءاللہ بھیج دوں گا سب گروپس کے اندر، تو آپ اس مضمون کو دیکھ لیجئے گا، نصاب سے متعلق ہے. آگے آئیے ذرا جانور سے متعلق چند باتیں ہیں، وہ جانور سے متعلق کرتے ہیں. تو وہ کون کون سی باتیں ہیں ذرا دیکھیے. کچھ باتیں تو آسان ہیں، وہ آداب وغیرہ ہے یا مشورے ہے، لیکن اصل پوائنٹ جو اس میں شروع ہوگی وہ جانور سے متعلق والے مسئلے کے اندر. تصویر اگر واضح نہیں ہے، گروپ میں شاید میسج آیا، میں اس کو ذرا زوم کرتا ہوں، 1 منٹ. ہاں آپ دیکھیے گا، شاید اب واضح ہوگی تصویر. دل نہ کرنے کی بات الگ ہے. سونا بیچنے نہ بیچنے میں اگر دل نہ کرے تو شریعت دل کو نہیں دیکھتی. اصل چیز یہ دیکھیے کہ استطاعت اور طاقت ہے یا نہیں. بہرحال اب میرے خیال سے تصویر صاف ہوگی، اس کو دیکھیے گا. تو اس میں جو شروع کے پوائنٹ ہے نا، یہ تو آسان سے ہے. تقریباً شروع کے 3 پوائنٹ: منڈی جانے سے پہلے کون سے کام کرنے چاہیے، پھر جانور خریدنے سے پہلے کون سے کام کرنے چاہیے، جانور خریدنے کے بعد کون سے کام کرنے چاہیے. یہ تو آسان سی بات ہے. آگے جو 3 ہو اس میں ہم پھر ذرا تفصیل کے پاس جائیں گے. پہلے آپ دیکھیے منڈی جانے سے پہلے، یعنی مثال کے طور پر آپ جانور خریدنا چاہتے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ کو جانور منڈی جانا ہے یا کہیں جانا ہے تو کیا کرنا چاہیے. تو اس میں نا عمومی طور پر آپ جو ہے سب سے پہلے یہ کریں کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کرے. ہاں، پھر اسی طرح دوسرے نمبر پر آپ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر اپنے لیے آسانی کی دعا کریں جب بھی جانور کی تلاش کے لیے جائیں. ایسا نہیں ہے ایسے منہ اٹھا کے بس چلے گئے. تو یہ آپ عبادت کے لیے جا رہے ہیں، تو امید ہے کہ اس سے آپ کو قربانی کے جانور ملنے میں آسانی ہوگی. تو 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر آسانی کی دعا کر کے جائے، اور ایسے وقت میں جائے کہ ایسا نہ ہو کہ فرض نماز ہی رہ جائے. جو قربانی جس کی واجبیت میں ہی اختلاف ہے، آپ اس کے لیے تلاش کرتے کرتے آپ فرض نماز چھوڑے نہیں، ایسا نہ کریں. حفاظتی دعاؤں کا اہتمام کرے، ٹھیک ہے، اور اہل تجربہ سے مشورہ کرے کہ بھئی مجھے کون کون سی جگہ جانا چاہیے اور کیسا جانور لینا چاہیے، یا اگر ممکن ہو تو اپنے ساتھ لے جائے اس کو. تو یہ منڈی جانے سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے. نمبر 2، جانور خریدنے سے پہلے کیا کیا کام کرنے چاہیے. سب سے پہلے تو حلال رقم کا بندوبست کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس حلال رقم نہیں ہے تو حرام رقم سے تو قربانی نہیں ہوتی. نمود و نمائش کے جذبات کو دل سے نکال دیجئے. مطلب کچھ لوگ کرتے ہیں نا، بڑا جانور لے لے، اس کے گلے میں گھنٹی ڈالے، اس کے بھائی گلاب کے پھول پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈالتے جائیں اس کے گلے میں. تو یہ اس کو نمائش اور ریاکاری سے بچے. نمبر 3، اگر آپ کو حصہ داری کا ارادہ ہے، اپنے لیے نہیں خریدنا، مثلا آپ 7 آدمی ہیں مل رہے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے لیے حصہ دار چن لیجئے اچھے، مطلب جو بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ بھئی ان کی آمدنی میں کچھ شبہ نہیں ہوگا، تو ایسے آدمی کو حصہ دار نہ بنائے آپ. قربانی کے جانور سے متعلق جو ضروری مسائل ہوں گی وہ آپ دیکھ لے، کسی جگہ یا کسی سے پوچھ لے کہ بھئی عمر کتنی ہونی چاہیے جانور کی، دانت کا کیا مسئلہ ہے، عیب جو ہے وہ کیا چیز ہے. تو وہ آپ نوٹ کر کے جائیں. ایسا نہ ہو آپ جانور خریدے اور بعد میں مسئلہ ہو کہ وہ جانور کی قربانی صحیح نہیں ہو سکتی. نمبر یہ بھی ذہن میں رکھیے
کہ کسی اور نے اگر جانور خریدا ہے تو آپ جا کر ذرا مہنگے داموں اس کو دوبارہ نہ خریدے کہ اس کا سودا آپ خراب کرے، اور عیبدار جانور بھی نہ خریدے۔ تو تیسرے پوائنٹ کی طرف آئیے کہ جانور خریدنے کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ جانور خریدنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ جانور کی خوب خدمت کریں، اس کے لیے چارہ ڈالے، گھر میں لائے اس کو، ہاں وہی نمائش وغیرہ کا اظہار نہ کرے کہ باہر گلی میں باندھا اور اس کے اوپر مزید عجیب عجیب رنگ لگا کے گلی میں جو ہے اس کو رکھ کے لوگ دیکھے کہ بھئی میں نے کتنا بڑا جانور لیا۔ نہیں، ریاکاری سے بچے، ایسی مناسب جگہ پر باندھے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہاں، جو گلے میں گھنٹیاں وغیرہ ڈالتے ہیں نا اس سے بھی احتراز کریں۔ اچھا، اب جو میں پوائنٹ بتانے والا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے کہ خریدنے کے بعد اور قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے اگر جانور کے بدن سے آپ اون نکالتے ہیں یا دودھ نکالتے ہیں تو اس کا اون اور دودھ وغیرہ استعمال نہ کرے، اس کو صدقہ کرے۔ لیکن چند حالات کے اندر وہ دودھ اور اون آپ استعمال کر سکتے ہیں ان صورتوں میں۔ نمبر 1، پہلی صورت جس میں آپ جانور کا دودھ اور اون استعمال کر سکتے ہیں، باقی تو ہر جگہ آپ نے صدقہ کرنا ہے، لیکن ان صورتوں میں پہلی صورت یہ ہے کہ گھر کا اگر پالتو جانور ہے اور آپ نے اس میں قربانی کی نیت کر لی تو قربانی کے ذبح کرنے سے پہلے آپ اس کے اون اور دودھ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ پالتو جانور ہے گھر کا، پہلے سے خریدا ہوا نہیں ہے آپ نے، بلکہ پہلے سے آپ نے پالا ہوا ہے۔ نمبر 2، آپ نے باہر سے قربانی کے لیے جانور خریدا لیکن گھر کا چارہ آپ اس کو کھلا رہے، وہ باہر سے مفت چارہ نہیں کھا رہا، وہ باہر سے مفت چارہ نہیں کھا رہا، وہ باہر سے مفت چارہ نہیں کھا رہا، بلکہ گھر کا اندر جو چارہ ہے آپ کا خریدا ہوا چارہ یا آپ کی زمین کا چارہ گھر کے اندر کا ہی کھا رہا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ جانور کا اون اور دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دو صورتیں۔ اچھا، گھر کا پالتو جانور پہلے سے پالا ہوا ہے، آپ نے باہر سے نہیں خریدا تو اس کا دودھ اور اون استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسری صورت یہ کہ باہر سے آپ نے خریدا ہے لیکن اس کو چارہ آپ اپنے خرچ پہ دے رہے ہیں، اپنے گھر کا، اپنی زمین کا، تو پھر بھی آپ اس کا اون اور دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نمبر 4 پوائنٹ کی طرف آئیے، افضل جانور۔ دیکھیے، بنیادی چیز اس میں یہی ہے کہ قربانی تو کے جانور کون سے ہیں وہ تو ہم آگے انشاءاللہ بیان کریں گے، آگے آ رہا ہے تو کون سی جانور کی قربانی ہوگی، لیکن سب کی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن احادیث کے اندر کچھ ایسے پوائنٹ ملتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کون سا قربانی کے جانور بہتر ہے۔ تو اس سے علماء نے دیکھا کہ جانور خوبصورت ہو، بے عیب ہو، کسی بھی قسم کا اس میں عیب نہ ہو، اور بعض حدیث میں خصی جانور کی بھی وضاحت آئی کہ خصی جانور کی جو قربانی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے خصی جانور۔ اسی طرح خوب صحت مند اگر ہو تو اس کی بھی افضلیت ہے۔ بعض علماء نے بھی لکھا ہے کہ نر جانور ہو تو اس کی قربانی بنسبت مادہ کی زیادہ افضل ہے، لیکن اس کو کوئی بنیادی طور پر اس کی حکمت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ بھئی بس جانور ایسا ہونا چاہیے جو بے عیب ہو، اور وہ جو ہے آسانی سے ذبح ہو کر، یعنی کچھ علماء نے اس کی حکمت یہ بھی نکالی ہے کہ ایسا جانور ہو جس کا گوشت جو ہے وہ آسانی سے پک سکے، یا جس کا گوشت جو ہے وہ لذیذ ہو، تاکہ جو ہے غریب غربا کو آپ دیں گے۔ تو یہ چند پوائنٹ جس سے نکلتا ہے کہ یہ افضل جانور ہے۔ باقی قربانی تو ہر قسم کی جانور کی ہو سکتی ہے۔ تو بعض احادیث میں خصی جانور کی بات آئی ہے، اور بے عیب ہونا وہ تو ویسے بھی ضروری ہے، تو خصی جانور کی کچھ وضاحت آئی ہے بعض احادیث میں، تو دیگر کوئی اور بات نہیں آئی۔ اچھا، اب جو ہے نا نمبر 5، قربانی کے جانوروں کی عمر، اسی سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کون سے جانور کی قربانی ہوتی ہے، کون سے جانور کی قربانی نہیں ہوتی، اور اسی سے آپ کو عمر بھی معلوم ہو جائے گی کون سے جانور کی عمر کتنی ہے۔ تو یہ دیکھیے، اونٹ اور اونٹنی، اس کی کم از کم عمر 5 سال ضروری ہے، کم از کم اونٹ اور اونٹنی کم از کم 5 سال۔ نمبر 2، گائے، بھینس اور بیل، جو اونٹ سے کم اور بکری سے اوپر ہے نا، گائے، بھینس اور بیل، اس کی کم از کم 2 سال عمر ضروری ہے۔ نمبر 3، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں اس کی عمر کم از کم 1 سال، کم از کم 1 سال۔ تو ان کے علاوہ کسی جانور کی قربانی بھی نہیں ہوتی، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی، مرغیوں کی قربانی بھی نہیں ہوگی، یہ بھی ذہن رکھیے۔ تو یہ ہے خلاصہ، آ گیا، عمر سامنے آ گئی۔ اونٹ اونٹنی وغیرہ 5 سال، گائے بھینس بیل 2 سال، بکرا بکری بھیڑ دمبا وغیرہ 1 سال۔ لیکن یہاں 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیں مزید، یہ 2 باتیں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1،
پہلی بات، اگر بھیڑ یا دمبا، بکری بکرے کی بات نہیں ہو رہی، صرف بھیڑ اور دمبے کی بات ہو رہی ہے، ذہن میں رکھیے. بھیڑ یا دمبا اگر 6 ماہ کا ہو یا 6 ماہ سے تھوڑا سا اوپر ہو، لیکن اتنا موٹا تازہ ہو کہ اگر اس کو آپ پورے 1 سال والے جو بھیڑ اور دمبے ہوتے ہیں ان میں آپ چھوڑ دے تو دونوں میں فرق معلوم نہ ہو، تو اس کی بھی علماء نے قربانی کی گنجائش دی ہے. بھیڑ اور دمبا، بکری بکرا نہیں، بکری بکرا میں 1 سال باہر صورت ضروری ہے. بھیڑ اور دمبے کے اندر یہ گنجائش ہے کہ اگر اس کی عمر 6 مہینے سے اوپر ہے لیکن اتنا موٹا تازہ ہے کہ 1 سال کے بھیڑ والوں کے برابر پہنچ رہا ہے اور زیادہ فرق معلوم نہیں ہو رہا، تو پھر اس کی بھی گنجائش ہے بھیڑ اور دمبے کی. یہ پہلی بات چیزیں میں رکھیے. نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں میں اصل اعتبار عمر کا ہے، دانتوں کا کوئی اعتبار نہیں. اصل اعتبار کس چیز کا ہے؟ عمر کا ہے. اگر 1 سال مکمل ہو چکا اگرچہ دانت نہیں نکلے کوئی اعتبار نہیں، دانتوں کا اعتبار ہی نہیں. جو دانتوں کا ذکر آتا ہے وہ تو صرف ایک علامت کے طور پہ آتا ہے کہ عموماً جب دانت نکل آئے سامنے والے تو اس کی 2 سال یا 1 سال اس کی عمر مکمل ہو چکی ہوتی ہے، وہ تو صرف ایک علامت ہے. لیکن اگر آپ کو یقینی طور پر معلوم ہو جائے خود آپ کا جانور ہے، یا کنفرم طور پر ایک نیک شخص نے آپ کو بتا دیا کہ ہاں بھائی میرا جانور ہے اور میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اس کی عمر 1 سال ہو چکی ہے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں اگرچہ اس کی دانت نہ نکلے ہو. تو دانت کا کوئی اعتبار نہیں، اصل اعتبار کس چیز کا ہے؟ عمر کا. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھ لیجئے. تو اب آتے ہیں نمبر 6 کی طرف کہ کن عیوب کی وجہ سے جانور کی قربانی جائز نہیں. اچھا، اس کے لیے آپ ایک اصول ذہن میں رکھیں اور باقی پھر اس کی باریکیاں ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو تو میں آپ کو اصول بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو ایک مشورہ آپ ذہن میں رکھیں، پھر اس کے بعد اصول بتاتا ہوں. مشورہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو جانور میں عیب نظر آئے تو اپنے طور پہ اس کے لیے حکم نہ لگائے، اس کو کسی مفتی وغیرہ سے آپ ضرور پوچھنا چاہیے، کسی عالم سے، کیونکہ یہ عیب والی بات بڑی باریک ہوتی ہے. سمجھا؟ یہ مشورہ ہے. اور اصول آپ ذہن میں رکھیے. یہ فقہاء نے ایک اصول لکھا ہے، بنیادی اصول علماء نے یہ لکھا ہے فقہاء نے کہ بھئی جانور کے کمال یا جمال میں اگر نقص آئے تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی. سمجھا؟ ایسا عیب جس عیب کی وجہ سے جانور کے کمال یا جانور کے جمال میں نقص آئے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی. کمال کا مطلب یہ کہ اس کے گوشت میں کوئی نقص پیدا ہو، اور جمال کا مطلب یہ کہ اس کی خوبصورتی میں کوئی نقص پیدا ہو. اب وہ کون سا کمال ہے جس کی وجہ سے، وہ کون سا عیب ہے جس کی وجہ سے کمال میں نقص آتا ہے، وہ کون سا عیب ہے جس کی وجہ سے جمال میں نقص آتا ہے، اس کے لیے آپ نے پھر باریکی دیکھنی ہوگی، فقہ کتابی دیکھنی ہوگی یا علماء سے پوچھنا پڑے گا. یہ اصول ہر جگہ آپ اپنی طرف سے اپلائی نہیں کر سکتے. تو کچھ عیوب ایسے ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اگر کوئی عیب رہ جائے تو یا عیوب انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں، کیونکہ ابھی 3 منٹ رہتے، کلاس خود بخود ختم ہو جائے گی. تو ان 3 منٹ میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو آپ سوال کیجئے گا. تفصیلات جو عیوب کی ہے نا، عیب کی، وہ عیب کی تفصیلات کل انشاءاللہ پڑھیں گے، کل والے سبق کے ساتھ. ٹھیک ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر لیجیے. 3 منٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب سوال یہ تھا کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ عورت بھی جو ہے اس کے پاس بھی اتنا سونا ہوتا ہے جو کہ نصاب سے اوپر چلا جاتا ہے، اور مرد کیونکہ تنخواہ دار ہوتا ہے تو اس کے پاس بھی پیسے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا دونوں کے اوپر قربانی جائز ہوگی کہ صرف سربراہ قربانی کرے گا؟ نہیں. دیکھیے، یہ اصول ذہن میں رکھیے. ہر شخص کی ملکیت الگ الگ ہے. جیسے شوہر کی ملکیت الگ الگ ہے، اسی طرح بیوی کی بھی ملکیت الگ ہے. تو جس کی ملکیت الگ ہوگی اس پر الگ سے قربانی واجب ہوگی. سمجھا؟ تو شوہر پر الگ سے قربانی واجب ہوگی اور بیوی پر الگ سے قربانی واجب ہوگی اگر نصاب ہے. تو شوہر اور بیوی کی دونوں ملکیت ایک ساتھ نہیں ہے. جزاک اللہ. جی شکریہ. سر یہ بھینس کی قربانی کے حوالے سے تھوڑا وضاحت فرما دیں. ہاں دیکھیں، بھینس کی نص کے اندر کوئی وضاحت تو نہیں آئی نا بھینس کی قربانی پر، کہ بھئی نصوص میں تو کوئی وضاحت نہیں ہے. لیکن نصوص کے اندر جن چیزوں کی وضاحت ہے جیسے بیل ہے نا، تو ان پر قیاس کر کے فقہاء نے لکھا ہے کہ دیکھیے اصل چیز اس میں جنس ہے. جنس یہ آپ ذہن میں رکھیے، اصل چیز ہے نا جنس کی قربانی. تو بیل کی جنس میں سے نہیں، بیل کی جنس میں سے بھینس بھی ہے. جیسے ماہرین کہتے ہیں نا، ماہرین کہتے ہیں
کہ جو بھینس ہے وہ بیل ہی کی جنس سے ہے، تو چونکہ دونوں کی جنس ایک ہے تو وہ بھینس بھی بیل کے اندر ہی داخل ہے، اس کی قربانی درست ہے۔ اس پر ایک تفصیلی مضمون ہے، تو مجھے آپ گروپ میں یاد دلائیے گا یا الگ سے، تو وہ میں انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ 2 مضمون ہو گئے میرے ذمہ، وہ مجھے یاد دلائیے گا، ایک نصاب سے متعلق اور ایک بھینس کی قربانی سے متعلق۔ جی اور کوئی سوال ہو تو؟ یہ کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ معلوم کرنا ہے کہ بعض حدیث میں یہ جو ہے کہ ایک گھر کی طرف سے ایک سربراہ قربانی کر دے تو کافی ہوتی ہے، جیسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تو جی اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت دیکھیے۔ جی ٹھیک، میں مختصر سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیے امام مالک رحمہ اللہ کی بھی وہی رائے ہے، اس حدیث کا جو ظاہری مفہوم ہے کہ بھئی گھر کا سربراہ کر لے تو کافی ہے۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں مختصر بتاتا ہوں۔ لیکن حنفی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ گھر کا ساری ملکیت یا گھر کی جو ساری جو مطلب رقوم وغیرہ ہوتی تھی وہ صرف یعنی اس زمانے میں چونکہ ایک ہی شخص جو گھر کا سربراہ ہوتا تھا وہی صاحب نصاب ہوتا تھا، تو اس لیے حدیث کے اندر اس عام معاشرے والی بات کو مد نظر رکھ کر یہ کہا ہے کہ بھئی گھر کے سربراہ پر قربانی واجب ہے، کیونکہ اس زمانے میں ہوتا ہی صاحب نصاب صرف وہی شخص ہوتا تھا، یعنی اس زمانے کے اندر۔ لیکن اب کے زمانے کے اندر یہ بات نہیں ہے، اب کے زمانے کے اندر لوگوں کی ملکیت مختلف ہوگی، وہ والی مرحلہ نہیں رہا، اب جو ہے مالداری بہت ہے، ایسی بہت ساری